وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدے کو پورا نہیں کر پاتے۔ ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو وعدے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، اور کچھ مشغولیاں ہوتی ہیں جو وعدے کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ جان بوجھ کر کے حرکت کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، وعدے کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کے پاخانے کے پیشاب سے ایک جھنڈا بلند ہوگا، اور وہ اتنا ہی بلند ہوگا جتنا ضروری اور جتنا اہم اس نے کسی سے وعدہ کیا ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیشہ یاد رکھو، جب ایک آدمی کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اور اس وعدے کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے پیچھے نامعلوم کتنے وعدے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے وعدے ٹوٹتے ہیں، اور کتنے لوگ جھوٹے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھ پر آپ کے 500 روپے ہیں، مجھ پر، میرے کسی اور پر 500 روپے ہیں، اس کے کسی اور پر ہیں، اور اس کے کسی اور پر ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں بات۔ جس کے مجھ پر 500 روپے ہیں، اس نے مجھ سے پوچھا جی کب پیسے دو گے؟ میں نے کہا کل دوں گا انشاءاللہ۔ اب میں نے کل کو نہ وعدہ پورا کیا نہ اس کو بتایا۔ کل آنے سے پہلے اس نے دوسرے سے وعدہ کر لیا جی کل میرے پاس پیسے آ جائیں گے اور کل میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس نے تیسرے سے وعدہ کر لیا، اور تیسرے نے چوتھے سے کر لیا۔ اب جب میں نے اس کو کل آنے پر پیسے نہیں لوٹائے، یا پیسے نہ مان کر کے اس کے کام کو پورا نہیں کیا، تو پھر وہ اگلے والے کا کام پورا کیسے کرے گا؟ وعدے کی مخالفت کی میں نے، وعدہ خلاف کیا میں نے، اور میرے ساتھ میرے آگے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب جھوٹے اور سب کے سب وعدے کی مخالفت کرنے والے کہلائے۔ اس لیے عزیز دوستو، وعدے کا پورا کرنا اسلام کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کچھ سودا کیا، اور سودا کرتے کرتے، معاملہ کرتے کرتے یہودی کے کوئی کام آ گیا، یا اس کو کسی نے بلا لیا کسی ضرورت سے، اور وہ یوں کہہ کر چلا گیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور جا کر کے وہ بھول گیا، اور 3 دن گزر گئے، اس کو یاد نہیں آیا۔ جب تیسرے دن اس کو یاد آیا اور وہ دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی نے وہیں پایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو قیامت تک بھی نہ آتا تو قیامت تک بھی مجھے یعنی محمد الرسول اللہ کو یہیں بیٹھا ہوا پاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں سے جاتے پاخانہ کرنے، پیشاب کرنے، روٹی کھانے، کھانا کھانے کے لیے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو اپنی جگہ پر دوسرے آدمیوں کو بٹھا کر کے جایا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت بہت بڑی رکھی ہے، اور وعدے کا پورا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وعدے کو پورا کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم وعدہ وہ کریں دوسرے سے جس کو ہم پورا کر سکتے ہوں۔ اگر ہم کسی کا کوئی وعدہ ایسا نہ کریں جس کو ہم پورا نہ کر سکیں تو ہرگز اس کا وعدہ نہ کریں، اور اگر کر لیں تو حتی الامکان اس وعدے کو پورا کریں، اور اگر پورا نہ کر سکیں تو اس وعدے کا وقت آنے سے پہلے اس سامنے والے کو جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو بتا دیں کہ آپ میرے انتظار میں نہ رہیں، کیونکہ میں آپ کے کام کو نہ کر سکا، تاکہ وہ آپ کے بھروسے نہ بیٹھا رہے اور اپنے کام کو وہ خود بھی انجام نہ دے۔
اس لیے عزیز دوستو وعدہ ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے, اور ان باتوں پر صحیح جو بات نکلی ہوں, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکلی ہوں, ان باتوں پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے, عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.